تو اس کے جو آخری 2 اشعار ہیں وہ ہم نے اب اس میں مکمل کرنے ہیں۔ تو آپ کے پاس کتاب کی کھلی ہوئی ہونی چاہیے، پیج نمبر 125 پر ہے۔ سیکنڈ لاسٹ شعر ہے، آتش غم میں دل بھنا شاید دیر سے بھوک کباب کی سی ہے۔ اس کی تشریح جو ہے وہ حاضر خدمت ہے۔ عزیز طلباء، جیسے کہ دنیا کا جو بھی کام کیا جائے اس میں ہمیں جب تک ہم اسے خلوص نیت سے نہیں کریں گے اس وقت تک اس میں ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہو پائے گی۔ اسی طرح اب جہاں کے دیگر معاملات ہیں وہیں پر اگر محبت کے معاملے کو بھی دیکھا جائے تو محبت جو ہے اس میں بھی جذبہ جو ہے وہ ضروری ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں کسی کے ساتھ محبت ہے تو اس میں جو ہے وہ سرسری طور پہ محبت جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوتی، لیکن جو خلوص نیت سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان میں جذبہ جو ہے وہ ہوگا۔ اگر جذبہ نہیں ہوگا تو یہ اس میں کسی قسم کا خلوص بھی نہیں ہوگا، تو اس میں ہمیں بہت سی مشکلات جو ہے وہ بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ مثلاً کہ پہلے تو اگر کسی سے ہمیں محبت ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے بعد کے معاملات کیا ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ بڑی مشکل سے اور کٹھن مراحل جو ہے وہ گزارنے پڑیں گے۔ مثلاً کہ کیا ہے کہ اب آپ کو کسی کے ساتھ اگر کسی کو محبت ہوئی، یک طرفہ محبت ہے خاص طور پر، تو پہلے تو اپنے محبوب کے ساتھ میل ملاپ کرنے، ملاقاتیں کرنے، اس میں بہت سی دشواریاں جو ہے ہمیں آئیں گی۔ تو اس کے بعد اگر فرض کرو کہ یک طرفہ محبت نہیں ہے، 2 طرفہ محبت بھی ہے، تو معاشرہ جو ہے اس میں یقینی طور پہ رکاوٹیں حائل کرے گا۔ تو یہ تمام مصیبتیں، مشکلات جو ہیں ان کو ہمیں بڑی یعنی کہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ جو ہے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تو شاید جو ہے وہ یہاں پر یہی بات بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ بھئی یہ محبت جو ہے یہ کمزور لوگوں کا کام نہیں ہے۔ یہاں پر بڑے دل جگرے والے جو مضبوط اعصاب کے مالک ہیں وہی کامیاب ہو سکتے ہیں، جو کمزور دل لوگ ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ تو اس میں اب شاید جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ جب اسے کسی کے ساتھ جب محبت ہوئی، اپنے محبوب کے ساتھ ظاہر ہے جب اسے محبت ہوئی تو اس نے اب بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اسے، بہت سی مشکلات۔ پہلے تو وہ اس کی میل ملاقات میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، پھر معاشرے کی طرف سے رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ تو اب جو ہے وہ ان تمام معاملات کے علاوہ دیگر صورتحال بھی دیکھی جائے تو اس میں شاید وہ بہت سے معاشرے کی طرف سے بھی دکھ تکلیفیں جو ہے وہ ان کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس میں اب شاید جو ہے وہ تمام اس کا یعنی کہ پورا جسم جو ہے وہ اس میں یعنی کہ تکلیفوں کا سے سامنا کرنا پڑتا رہا۔ اب جب کہ وہ تمام مشکلات جو ہے وہ گزر رہا ہے تو اب اس کا جو خاص طور پہ محبت کے معاملے میں دل جو ہے اس کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس میں ایک ایسے اہمیت حاصل ہے کہ دل کے اوپر جو ہے وہ زیادہ اثر ہوتا ہے ان تمام جذبات کے حوالے سے۔ تو اب جب اس کا جو کیا کہتے ہیں کہ جب وہ محبت کے جذبے سے اب سرشار ہو کر چلتا چلا جا رہا ہے اپنی منزل کی طرف، تو اب اس کا دل جو ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے کہ جل رہا پورا اول تو اس کا پورا بدن جو ہے وہ جل رہا ہے۔ کیونکہ اسے کسی بھی کام میں کامیابی نہیں حاصل ہو رہی، خاص طور پر محبت کے حصول میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، تو اس کا تن بدن جو ہے وہ جل رہا ہے۔ تو اب جب جل رہا ہے تو اس کا جو دل ہے وہ خاص طور پر اس میں آگ لگی ہوئی ہے، وہ جل رہا ہے۔ تو جل رہا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ کباب جو ہے وہ تلا جا رہا ہو اور اس کی جو ہے وہ بو جو ہے وہ پورے ارد گرد میں پھیل رہی ہے۔ تو یہاں پر شاید جو ہے وہ یہی بات بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اس میں آپ نے ایک حوالے کا شعر ہے، اذیت مصیبت ملامت بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا نہ دیکھا، یہ آپ نے اس میں حوالے کا شعر ایڈ کرنا ہوگا۔ اسی طرح آخری شعر جو ہے اس غزل کا مقطع ہے وہ حاضر خدمت ہے، میر ان نئی باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تو یہ شعر جو ہے یہ ہے مقطع کسے کہتے ہیں؟ قطع کرنے کی جگہ، یعنی کہ کاٹنے کی جگہ یا ختم کرنے کی جگہ۔ غزل کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟
شعراء کرام جو ہے وہ اپنے محبوب کے جسم کے اعضاء کی تعریفیں بیان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی غزل میں اگر ہم دوسرا شعر دیکھیں تو اس میں شاعر نے اس کے اپنے محبوب کے لبوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی تھی۔ تو اب جو ہے شاعر جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ تم نیم باز آنکھوں میں، نیم باز کسے کہتے ہیں؟ کھلی، آدھی بند آدھی کھلی ہوئی، ساری بستی شراب کی سی ہے۔ تو یہاں پر شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب کی آنکھوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ اس کے محبوب کی آنکھیں جو ہے وہ ایسی یعنی کہ آدھ کھلی آدھی بند ہے، جیسے کسی نے شراب پی ہوئی ہو اور وہ اس کی آنکھیں جو ہے وہ آدھی کھلی ہوئی اور آدھی بند۔ دوسرے الفاظ میں اگر ہم اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک شخص جو ہے وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں جو ہے وہ بھی آدھی بند اور آدھی کھلی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام کیفیت جو ہے وہ شاعر کے دل کے اوپر بڑا اثر کرتی ہے، اور اس کو ایسا اثر کرتی ہے کہ جیسے کہ اس کے اوپر اس نے نشہ جو ہے وہ طاری کر دیا ہو، اتنا یعنی کہ اس کی آنکھوں کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر نے یہی بات بیان کی ہے۔ اس میں بھی آپ نے ایک جو ہے وہ حوالے کا شعر جو ہے وہ بیان کر دینا ہے، اسی سے مانگ لو خیرات اپنے خوابوں کی، وہ جاگتی ہوئی آنکھوں میں نیند گھولتا ہے۔ تو یہ شعر جو ہے حوالے کا اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ باقی اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ اسکول کے دیے گئے نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ والسلام، شکریہ۔